السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ون آف مائی فیوریٹ صحابی اینڈ آئی ایم شیور آپ لوگوں کے بھی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن سم ٹائمز آئی فیل کہ کچھ غلط چیزیں ایسوسیٹیڈ ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے. سچ تو ظاہر ہے ایک حبشی انسان اور جو اتنے خوبصورت نہیں ہوں گے، یہ سوچ آتی ہے لوگوں کو. تو میں بتاتا چلوں، بہت خوبصورت انسان، ہیزل کلر کی تھی، اور لال کی آنکھوں میں آپ ایک بار دیکھتے تھے تو دیکھتے رہ جاتے تھے. وہ بہت ہی وجاہت والے شخص تھے. سو مینی کوالٹیز. سو ہی واز ٹال، بلیک، مسکولر اینڈ اے ویری ہینڈسم مین. اور یہ میں ہینڈسم اس لیے نہیں کہہ رہا کہ چونکہ وہ صحابی ہیں تو ان کی عزت کرنی ہے، بلکہ میں آپ کو واقعی بتا رہا ہوں کہ بہت شدید ہینڈسم تھے. اور جیسے انہوں نے بتایا کہ ان کی آئیز بہت ڈیپ تھیں، تو صحابہ ان کے فیس کو دیکھتے تھے تو ظاہر ہے جیسے کہتے ہیں نا کسی کی آنکھوں میں کھو جانا. سو دس از وٹ دا صحابہ سیڈ. حضرت بلال رضی اللہ عنہ بیسکلی ایک پرنسس کے بیٹے تھے. ان کی والدہ کا نام ہے حمامہ، ان کے ابو کا نام ہے رباح، اور ان کے ابو عربی تھے، اور ان کی جو والدہ تھیں وہ ایبیسینین پرنسس تھیں، شہزادی. جب ابرہا نے ایبیسینیا کو فتح کیا تھا تو ان کی والدہ جو ہے اور والد ظاہر ہے جو ہسبینڈ تھے ان کی والدہ کے، وہ سلیوز بن کے مکہ میں آئے. اور ظاہر ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ چونکہ پرنسس کے بیٹے تھے تو ان میں بہت ہی ہائی کوالٹیز تھیں. انٹیلیجنس، سکلز، مسکولر، پھر ظاہر ہے پرابلم سالونگ، اور پوئٹری انہیں آتی تھی. تو یہ انتہائی آپ کہہ لیں اس دور کے پڑھی لکھی فیملی سے، رائل فیملی سے تھے. دیٹس وائی کہ جب ان کو پہچان لیا گیا کہ یہ تو کوئی بہت ہی رائل انسان ہے اور اس کی فیملی بڑی رائل ہے، تو انہیں سولڈ جب کیا گیا ظاہر ہے مارکیٹ میں، تو قریش کی رائل فیملی میں ہی وہ سولڈ ہوئے، کیونکہ رول تھا کہ رائل لوگوں کے پاس بیسٹ جو ہے وہ سلیو جائیں گے. تو ظاہر ہے ہمیں یہ پتہ ہے کہ امیہ بن خلف جو تھا وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا جو ہے وہ ماسٹر تھا، اینڈ ہی از ون آف دا موسٹ ورس اینڈ اسٹانچسٹ آف اوپوننٹس آف اسلام. حضرت بلال صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام ایسے قبول کیا کہ امیہ بن خلف قریش کے لیڈر سے جو ہے وہ بک بک کر رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ باتیں کر رہا تھا. تو حضرت بلال صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف باتیں ان کی سن کے، قریش کے لیڈرز کی، جب اس کے گھر میں قریش کے لیڈرز آئے ہوئے تھے، وہ باتیں صرف سن کے جو ہے اسلام لے آئے اور کہنا شروع کیا احد احد. بلکہ حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے بعد میں جب حضرت بلال کنورٹ ہوئے تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے ایک دن ان سے پوچھا بھی تھا کہ بلال آپ ہر وقت احد احد کیوں کہتے تھے؟ ٹارچر ہو رہا تھا تب احد احد، آپ پہ پتھر رکھا جا رہا تھا تب احد احد، جب آپ نے اسلام قبول کیا تب احد احد. تو حضرت بلال صلی اللہ عنہ نے کہا کہ یا امیر المومنین، آئی گیس جب حضرت عمر صلی اللہ عنہ کیلف تھے کہ حضرت عمر کو کہا کہ مجھے کچھ اور سوچتا ہی نہیں تھا، کہ قسم سے اگر مجھے پتا ہوتا کہ خدا ایک سے زیادہ تو میں وہ کہہ دیتا، لیکن میرے دل سے نکلتا یہ تھا میں کیا کروں. یعنی اللہ ایک ہے، یہ اتنا فطری کانسیپٹ ہے، اتنا فطری کانسیپٹ ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اتنا فطری کانسیپٹ ہے کہ نکلتا ہی وہ تھا منہ سے کہ اللہ ہے ہی ایک، اور میں کیا کہوں. تو بچے کو یہ پتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، ایک کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا. تو بہرحال حضرت بلال صلی اللہ عنہ جو ہے ان کو یہ سینٹینس تقویت بھی بڑی دیتا تھا. تو بہرحال ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ حضرت بلال صلی اللہ عنہ کو بہت بری طرح ٹارچر کیا. ون آف دا ورسٹ ٹارچرز. حضرت بلال صلی اللہ عنہ کو بند کر دیا گیا کوٹری میں، اور پھر ان کو بھوکا رکھا جاتا، پیاسا رکھا جاتا، گرمی میں رکھا جاتا ہے، ان کے منہ پہ تھوکا جاتا، ان کے منہ پہ لات اور عزا کے بت لگائے جاتے اور کہا جاتا ہے کہ چومو، کس کرو. حضرت بلال کہتے رہتے احد احد. پھر وہ ٹارچر بڑھا. امیہ جو خبیث تھا اس نے جو ہے پٹا ڈالا ان کے گلے میں، جس طرح سے جانور کو ڈالتے ہیں، اور گھسیٹا انہیں مکہ کی مارکیٹس میں، اور ریت پر گھسیٹا، اور اس کے بعد ان کو گرم لوہے کے جو ہے پیسز لگایا کرتا تھا، وہ ایکسٹریملی ہاٹ آئرن راڈز. تو آپ سوچیں کہ کتنا یہ ٹارچر ہے، لیکن حضرت بلال احد احد کے علاوہ کچھ نہیں کہتے تھے. اور پھر وہ واقعہ کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں فری کیا، وہ کیا ہے کہ امیہ بن خلف جو ہے وہ انتہائی بھاری پتھر ان پہ رکھا اس نے اور کرش کرنے لگا تھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو کہا کہ جائیں اور ہیلپ کریں. تو ابوبکر صدیق وہاں آئے اور کہا امیہ سے کہ کتنے
درہم میں تم بیچو گے اس کو. امیہ جو ہے وہ تنگ آ چکا تھا اور اس کی اب ذلیل و خوار شکست ہو رہی تھی، کیونکہ اب قریش کے لیڈرز کا مذاق اڑا رہے تھے کہ تیرا سلیو تیرے قابو میں نہیں ہے، اور اس کی ایگو بھڑک رہی تھی ظاہر ہے. تو وہ چاہتا تھا کہ یہ بک ہی جائے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ میری شکست نہ ہو، کیونکہ وہ شرط لگی ہوئی تھی کہ یا تو جو ہے یہ تو اس سے کہلوا لے گا یا یہ نہیں کہے گا، یعنی لات اور عزا کے حوالے سے. تو جب اس نے بیچا تو اس نے کہا کہ اب تو شرط رہی ہی نہیں، تو میں اب آزاد ہوں، یعنی اب مجھے وہ ٹارچر نہیں ہوگا، یعنی اب مجھے وہ مینٹل ٹارچر نہیں ہوگا. قریش کے لیڈر جو مجھے تانے دیتے ہیں، تو بڑا خوش بھی ہوا تھا بیچ کے. بہرحال ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب 10 درہم اس کو دے دیے، اس نے کہا 10 درہم، تو ابوبکر صدیق نے فوراً 10 درہم دے دی، اور یہ بڑی ہائی پرائس تھی اس دور میں ایک سلیو کے لیے. تو بلکہ امیہ بن خلف جو ہے اس نے کہا کہ تجھے پتہ ہے ابوبکر کہ اگر تو اسے 1 درہم نیگوشیٹ کرتا نا مجھ سے کہ 1 درہم میں دے دو لے لوں، تو میں 1 درہم بھی تجھ سے قبول کر لیتا. تو آگے سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیہ اگر تم مجھے 100 درہم بھی کہتے نا، میں تمہیں 100 درہم بھی دے دیتا. یہ اس شخص کی کوالٹی ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارا سردار ہے جو کہ فری کیا گیا ہے بائے آور سردار، یعنی یہ ہمارا سردار ہے جو کہ ہمارے سردار ابو بکر نے فری کیا، یعنی ڈبل جو ہے وہ ان کا سٹیٹس. سبحان اللہ. تو یہ رسپیکٹ تھی حضرت بلال کی، اور اسی لیے وحشی جو ہے وہ بہت زیادہ دیکھ کے کڑتا تھا کہ یعنی میں نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اس کے بدلے قریش نے مجھے کہا تھا ہم تمہیں فری کر دیں گے، لیکن میں فری ہو کے بھی فری نہیں ہوں، کیونکہ اس کی عزت کوئی نہیں تھی وحشی کی، اور وحشی جانتا تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو. تو وہ دیکھتا تھا کہ بلال کو کتنی عزت ملی ہے مسلمان ہونے کے بعد، تو مجھے کیا ملا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے بعد. تو یہ سٹیٹس ہے اسلام میں آنے کے بعد. حضرت بلال رضی اللہ عنہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سید المؤذنین، اذان دینے والوں کے سردار. سبحان اللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مقرر کیا اذان دینے والا، اور اس لیے نہیں کیا تھا کہ یہ بلیک تھے، بلکہ ہی ایکچولی ڈیزرو ٹو بی دا مؤذن. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس لیے ان کو دی گئی تھی تاکہ ان کو انکریج کیا جائے کیونکہ یہ بلیک تھے. یہ پوائنٹ آف ویو غلط ہے. اس لیے انہیں مؤذن مقرر کیا گیا کیونکہ ہی ڈیزرو ٹو بی اے مؤذن. ان میں وہ تقویٰ تھا، ان کی آواز تھی، یہ کمپیٹنٹ تھے اس پوزیشن کے لیے. اور کعبے پہ چڑھ کے اذان دی انہوں نے فتح مکہ پہ. مدینہ میں اذان دیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ یہ دیکھا کرتے تھے، کیونکہ ہر اذان سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لا کر اجازت لیا کرتے تھے. یعنی ہر نماز، ہر اذان میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شدید محبت کرتے تھے. حضرت بلال کئی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پائے گئے ہیں، اور آپ کو روایات میں ملے گا کہ سوئے بھی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ شرف بھی حاصل کیا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال جب ہو رہا تھا تو حضرت بلال صلی اللہ عنہ جو ہے وہ بہت روئے، اور انہوں نے اپنی وائف سے کہا کہ ایگزیکٹ وہی الفاظ کہے جو ایکچولی حضرت مریم علیہ السلام کے الفاظ ہیں نا قرآن میں کہ ہائے کاش میں اس سے پہلے اٹھا لی جاتی، یعنی آئی وش کہ آئی ڈڈ ناٹ لیو ٹو دس ڈے. تو یہی الفاظ ایکچولی حضرت بلال صلی اللہ عنہ نے کہے تھے اس ٹائم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت بلال صلی اللہ عنہ سے اذان ہی نہیں دی جاتی تھی. جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچتے تھے رو رو کے بے ہوش ہو گئے، اور پھر انہوں نے ریکویسٹ کیا ابو بکر صدیق سے کہ مدینہ کی گلیاں مجھ سے نہیں سہی جاتی، مجھے یہاں سے بھیج دیں، میں نہیں رہنا چاہتا مدینہ میں، کیونکہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت یاد آتے ہیں. تو ابو بکر صدیق نے ان کو پھر شام میں بھیج دیا تھا. اور پھر حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے جب شام فتح کیا یروشلم، حضرت بلال کو کال کیا کہ بلال ہم چاہتے ہیں اب پہلی اذان یہاں آپ دیں. تو حضرت بلال صلی اللہ عنہ نے بڑا کہا کہ نہیں مجھ سے نہ دلوائیں، لیکن حضرت عمر کی جو ہے بہت زیادہ اصرار کرنے پہ حضرت بلال صلی اللہ عنہ نے اذان دینا شروع کی. اور جب وہ پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ پہ تو سارے صحابہ رونے لگے، زور و قطار رونے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے. اور پھر حضرت بلال صلی اللہ عنہ کا جب ڈیتھ کا ٹائم آیا تو ان کی وائف نے کہا ہائے واٹ اے سیڈ ڈے، واٹ اے سیڈ ڈے. حضرت بلال صلی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسا نہ کہو، اٹس اے ڈے آف ریجوائسنگ، اٹس اے ڈے آف ہیپینس. تو وہ بڑا حیران ہوئی کہ یہ کیا بات ہوئی. تو انہوں نے کہا میں اپنے محبوب سے، اپنے بیلاوڈ سے ملنے جا رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سو سے کہ واٹ اے ریجوائسنگ ڈے. تو حضرت بلال صلی اللہ عنہ ہی از دا صحابی جن کے قدموں کی چاپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سنی. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کرے اور بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی اذان سننا نصیب فرمائے.